السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو بول چال یا اردو تکلم کے اسباق کے ساتھ آپ کی خدمت میں محمد نازمین اطہر حاضر ہے۔ دو سینٹنسز ہیں، دو جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے یہ میری ٹافی ہے، اور دوسرا جملہ ہے یہ میرا ٹافی ہے۔ تو درست جملہ ہے یہ میری ٹافی ہے۔ مادری زبان میں ہو سکتا ہے کہ آپ ٹافی کو مذکر بولا کرتے ہوں، لیکن اردو زبان میں ٹافی مؤنث بولی جائے گی اور یہ جملہ بن جائے گا یہ میری ٹافی ہے۔ اور ایسے ہی دو اور جملے ہیں، یہ میری تسبیح ہے اور یہ میرا تسبیح ہے۔ تسبیح جس کے اوپر ہم گنتی کے لیے ذکر اذکار کیا کرتے ہیں، اردو زبان میں مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ آپ کی مادری زبان میں اسے مذکر استعمال کیا جاتا ہو۔ آپ کی مادری زبان میں جو چیز مذکر ہے ضروری نہیں وہی چیز اردو زبان میں بھی مذکر ہو، یا جو چیز آپ کی مادری زبان میں مؤنث ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ اردو زبان میں بھی مؤنث ہو۔ درست جملہ ہے یہ میری تسبیح ہے، اور یہ میرا تسبیح ہے یہ اردو زبان میں غلط شمار ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا فارمولہ ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ٹافی مذکر ہے اردو میں یا مؤنث ہے، یا تسبیح مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو ایک چھوٹا سا فارمولہ یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے بعد آخر میں چھوٹی یہ آ گیا ہو تو وہ مؤنث سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ اصول اور یہ فارمولہ ہر جگہ لاگو نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ بھائی ایک لفظ ہے، بھائی کے آخر میں چھوٹی یہ ہے لیکن بھائی مذکر ہوتا ہے۔ ایسے ہی بہن ہے، بہن کے آخر میں نون ہے، چھوٹی یہ نہیں ہے لیکن وہ مؤنث تصور ہوتا ہے، تو مؤنث ہے، بہن مؤنث ہے۔ ایسے ہی آج کے دو جملوں میں آپ نے دیکھا ٹافی کے آخر میں چھوٹی یہ ہے، یہ میری ٹافی ہے، لیکن تسبیح کے آخر میں ہا یا ہے، جو حلوے والی ہے وہ موجود ہے لیکن وہ مؤنث ہے۔ تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو ابتدائی درجے میں اس سطح پر جب ہمارے اسباق چل رہے ہیں تو ان کا پہچاننا یا ان کی پہچان کا ہونا ابھی فارمولے کے تحت مشکل ہوگا۔ البتہ جب ہمارے اسباق آگے بڑھیں گے اور ہمارے جو ذخیرہ الفاظ ہیں ان میں اضافہ ہوگا اور ہمارا مطالعہ، یعنی کتابوں میں جو کہانیاں وغیرہ ہیں ان کو ہم پڑھیں گے اور ہمارا مطالعہ وسیع ہوگا، تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا جب 7-8 بار ایسے جملے آئیں گے جن میں ٹافی بطور مؤنث کے ہم پڑھ چکیں گے اور تسبیح کو بطور مؤنث ہم پڑھ چکیں گے، تو اس کے بعد آٹومیٹک وے میں ہمارے ذہن میں اور ہمارے شعور میں یہ بات اتر جائے گی کہ تسبیح مؤنث ہے اور اس کا استعمال مؤنث کے طور پر ہم نے کرنا ہے، ایسے ہی ٹافی مؤنث ہے اور مؤنث کے طور پر ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو اس کا دار و مدار صرف اور صرف مطالعہ کی کثرت پر ہوگا۔ جتنا زیادہ ہمارا مطالعہ ہوگا اتنا ہی ہمارے اندر وہ چیز جس کو انگلش میں پرفیکشن کہتے ہیں، اور اردو میں یوں سمجھیں کہ پرفیکشن کا مطلب ہے مکمل ہونا، اپنے آپ کو آپ مکمل سمجھیں گے جب آپ کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا۔ تو دو جملے ہیں، یہ میری ٹافی ہے یہ درست جملہ ہے، یہ میرا ٹافی ہے یہ جملہ غلط ہے، یہ میری تسبیح ہے یہ درست جملہ ہے، اور یہ میرا تسبیح ہے اس کو اس انداز کے ساتھ لکھنا یا بولنا غلط شمار ہوگا۔ اس کے بعد دو اور جملے ہیں جو آپ اسپوکن انگلش یا اردو تکلم یا اردو بول چال میں استعمال کر سکتے ہیں۔ میرا نام
یہ ہے، یعنی میرا نام فیصل ہے، میرا نام عظمیٰ ہے، میرا نام شازیہ ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام بلال ہے۔ جو آپ کا نام ہے وہ نام آپ بولیں گے، میرا نام کے بعد وہ آپ کا نام وہ لکھا جائے گا۔ میرا نام منظور ہے، میرا نام محبوب ہے، میرا نام ثناء اللہ ہے، میرا نام حسین ہے، میرا نام ادریس ہے۔ اور آپ اگر پوچھیں گے کہ آپ کا کیا نام ہے تو آپ ظاہر ہے یہ تو سوال ہے آپ کا کیا نام ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ البتہ آپ جب اپنا نام بتائیں گے تو میرا نام کے بعد اپنا نام بولیں گے اور اس کے بعد کہیں گے ہے، میرا نام ہے اور آپ کا کیا نام ہے۔ یہ سوال پوچھنے کے لیے ہم جملہ بولیں گے۔ اردو تکلم، اسپوکن اردو یا اردو بول چال کے اس سبق کی یہاں اس سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ نئے سبق کے ساتھ محمد ناظمین اطہر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔